الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون اما بعد واللہ اعلم باسرار کتابہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے بدلتی دنیا اور مسلمان کا کردار۔ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، تہذیبیں بدل رہی ہیں، معاشرت بدل رہی ہے، معاشیات کے ذرائع بدل رہے ہیں، تہذیبیں بدل رہی ہیں، معلومات کا ایک سیلاب آ گیا ہے اور انسان جو ہے ہر طرف نظریات کا ایک طوفان اسے نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس دنیا کی راہبری چاہتے ہیں، اس دنیا کی رہنمائی چاہتے ہیں، اس دنیا کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اس دنیا کی حاکمیت چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں موجودہ دور کی جو تبدیلیاں ہیں، بدلتی ہوئی دنیا ہے، اس کا جو ہے احساس ضرور کرنا پڑے گا۔ اس کے تقاضوں کے مطابق ضرور اپنے آپ کے اندر تبدیلیاں لانا پڑیں گی۔ عزیز سامعین کرام، اگر ان تقاضوں کے مطابق نہ بدلا تو نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے ماضی میں نکلا ہے۔ جب آپ جدید تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، جہاں صرف معلومات اور تقاضوں کی بات ہو رہی ہے، آگے انشاءاللہ میں تشریح کروں گا کہ ایک مسلمان اور اس کا کردار تو ایک معتبر چیز ہو، کبھی نہیں بدلے گا۔ تو بات ہو رہی ہے جدید تقاضوں کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ دیکھیں 1857 کی جنگ، مسلمانوں نے یہاں کئی سو سال حکومت کی، ایک وسیع فوج تھی، لیکن شکست انگریزوں سے شکست کھا گئی۔ بہت اس کے زوال کی اور شکست کی بڑی وجوہات تھی۔ زیادہ تر ہماری بلیمنگ تھیوری ہے کہ اپنوں کی سازشوں نے بروا ڈالا، لیکن کسی قوم کی جو زوال ہوتا ہے وہ ایک وجہ نہیں ہوتی، اس میں ایک بڑی وجہ تھی، وہ تھی بندوق کی ایجاد۔ جب بندوق ایجاد ہوئی تو بندوق کا مقابلہ تھا تلوار سے۔ آپ جتنے مرضی بہادر ہو، میں ایک تو دور سے فائر مارے گا، آپ کیا کر لیں گے؟ تو انگریز نے بندوق سے دنیا فتح کر دی۔ افریقہ کے مسلمان، مصر کے اندر آپ دیکھ لیں، باقی افریقی ممالک میں دیکھ لیں، وہ فرانس چھا گیا، کسی پہ اٹلی نے قبضہ کر لیا، کسی کے اوپر یورپ آ گیا۔ تو بھائی یہ کیا تھی؟ جذبے اس وقت بھی تھے، اس وقت کے تقاضوں کو نہ سمجھ سکے۔ جب اگر ہم سمجھ جاتے تو پھر اور بات ہے۔ جب یہ دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی تو جاپان اور امریکہ آمنے سامنے تھے، تو دونوں ایٹم بم بنا رہے تھے۔ اگر امریکہ 2 مہینے بھی لیٹ آ جاتا ایٹم بم بنانے میں تو جاپان میں بنا بھی لینا تھا اور چلا بھی لینا تھا، لیکن وہ جب امریکہ نے بنا لیا، اس نے پہلے پھینک دیا، وہ محکوم ہو گیا۔ تو انہوں نے ان چیزوں کو سمجھا۔ ہمارے ہاں ملک میں ڈھیر سارے بحران آتے ہیں۔ ہمارے ایک روحانی پیشوا ہیں، وہ بڑے بزرگ آدمی ہیں، کہ جب چینی کا بحران آیا نا تو ان سے میڈیا پہ پوچھا بھائی چینی کا بحران ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا فائدہ ہے، چینی چونکہ شوگر کرتی ہے، آپ شوگر سے بچ جائیں گے، چینی کم استعمال ہوگی۔ تو یہ تھے ہمارے راہبر۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، انہوں نے اس کی وہ کرامتیں بتائی، آپ حیران رہ جائیں۔ جو رہنما ایسے لیول کے ہوں، تو جب ہم ان چیزوں کو، تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم اس کو نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بزرگ اور ہمارے سارے علماء نے ٹی وی کے اوپر بڑے خلاف تھے اور ٹی وی کے بارے میں بڑے فتوے بھی تھے۔
لیکن اس وبا کو پھر ختم تو نہیں کر سکے، بلکہ یہ ہوا وہ آپ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ گئے۔ آج ہر مکتب فکر کا اپنا ٹی وی چینل ہے، اپنے مقرر بیٹھے ہیں، یہ نہیں ہے؟ یوٹیوب انٹرنیٹ پہ ان کی ساری چیزیں موجود ہیں نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لیٹ ہو گئے، یعنی اچھی آ گئے۔ اگر وہ شروع پہ آ کے قبضہ کر لیتے تو بیہودہ ڈراموں کی بجائے وہ ایک سنجیدہ اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ہوتے، کسی ایک اچھے آدمی کا لکھا ہوا سکرپٹ ہوتا تو وہ زیادہ نفع دیتا۔ وہ دور ہو گئے۔ جب کتابت ہوئی، یعنی اشاعت، پرنٹنگ مشینیں شروع ہوئی، تو اس وقت بھی انہوں نے 100 سال لیٹ کیا، یعنی انہوں نے فتوی دے دیا کہ جو اشاعت دینی کتابوں کو پرنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارا ماضی ہے۔ بدلتی دنیا کے مزاج کو کیا ہوگا، آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ بدلتی دنیا کے مزاج کو جاننا پڑے گا کہ اس کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ لازمی ہے۔ اگر آپ نے یہاں دنیا پہ راہبری کرنی ہے، دنیا کی رہنمائی کرنی ہے، اور ظاہر کہ حاکمیت کریں گے تو خیر خواہی کریں گے۔ اگر آپ دوسروں کو حاکمیت دے دیں گے تو پھر لفظی خیر خواہی کر سکیں گے، عملی تو کوئی نہیں۔ وہ تو خود ظالم کو جب آپ اپنا آقا بنا لیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو یہ بھی ضروری ہے کہ بدلتی دنیا میں تو ایک دنیا بدل رہی ہے، ذرائع بدل رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اس بدلتی دنیا میں ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان جو اپنے کردار میں کیسا؟ پہلی بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمائی احسن تقویم، انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ایسی ہے، اس میں کوئی بدل نہیں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے وہ بھی ہماری ہی طرح تھے، 2 آنکھیں تھیں، ہاتھ تھے، شکل ایسے تھی، کان ایسے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے 1 آنکھ والے انسان تھے اب 2 ہیں، یا پہلے 4 آنکھوں والے تھے۔ احسن تقویم کا معنی ہے کہ انسان سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک ایک جیسے ہوں گے۔ یہ کاروں کا ماڈل نہیں ہے، ہر سال جدہ تار رہی ہے، پہلی بڑی خوبصورت اور نیا ماڈل آتا ہے، وہ کہتے ہیں پچھلی تو ہے بیکار۔ تو ماڈل ہے، یہ موڈیفیکیشن ہو رہی ہے کسی چیز کی۔ وہ کاروں کی موڈیفیکیشن کرتے ہیں، چیزوں کی بھی کرتے ہیں، موڈیفیکیشن کر رہے ہیں جی، اس سے اور زیادہ خوبصورت نظر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو کیا پیدا کیا؟ احسن تقویم۔ انسان دیکھیں جہاں ہاتھ ہیں وہیں ہاتھ رہیں گے۔ آپ ہاتھ بازو والی جگہ پہ ٹانگیں لگا دیں اور ٹانگوں والے پہ بازو، آنکھ والی جگہ پہ کان اور کان والے پہ آنکھیں، تو کتنا بدصورت انسان لگے گا اور کتنا بے فائدہ رکھے گا۔ منہ والی جگہ پہ ناک اور ناک والے پہ منہ لگا دیں تو سارا حسن کیا ہو جائے گا؟ وہ جنات والی صورت بن جائے گی، یا مثلا ایک وحشی یا ایک ڈرونی صورت بن جائے گی۔ تو سامعین کرام، جس طرح انسان احسن تقویم ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ جغرافیائی طور پر بھائی پہاڑی لوگوں کے قد بڑے ہوں گے، طاقتور ہوں گے، جغرافیائی فرق ہے، جہاں گرمی ہوگی وہاں کالا ہوگا انسان۔ یہ فطری ایک سسٹم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کسی جگہ چھوٹے قد کے لوگ ہوں گے، لیکن اگر آپ اس جسم کا غیر مناسب استعمال کریں گے، چاہے آپ کا پہاڑی بھی ہوں، جب آپ اپنا ورزش کریں، نصیحت کا خیال رکھیں، پھر کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا، وہ ہل بھی نہیں سکے گا۔ تو انسان کا وجود جس طرح کامل ہے، احسن تقویم ہے، اس کے اندر جو اس کی تخلیق کو تکمیل اللہ تعالیٰ نے دے دی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ جناب آدم علیہ السلام بھی ایسے تھے اور باقی بھی انسان آخر تک ایسے ہی آتے رہیں گے۔ 4 ٹانگوں والے انسان نہیں آئیں گے، 4 آنکھوں والے نہیں آئیں گے، یا 2 منہ والے نہیں آئیں گے۔ یہی انسان رہے گا۔ جس طرح انسان کا جسم یعنی گویا ہارڈ ویئر اس کا بدل والا نہیں ہے، اسی کا کردار بھی غیر متغیر ہے۔ وہ اللہ نے پہلے دن سے طے کر دیا۔ جو نجات اور جو انسانیت کا مقام آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا، وہی آج بھی وہی۔ آپ دیکھ لیں کہ جس دین کی آبیاری اور جناب آدم علیہ السلام نے کی، وہی دین ہے۔ سب پیغمبروں پہ ایک ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ اسلام۔
وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، فرمایا آپ سے پہلے جتنے بھی رسول تھے وہ سارے کیا تھے، ان کے اوپر جو وحی ہے وہ کیا تھی، لا الہ الا انا فاعبدون۔ عزیز سامعین کرام، یہ بدلتے نہیں، یہ نہیں ہے کہ آج سچ بولنا اچھی بات ہے، آج ایمانداری اچھی بات ہے، نہیں۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کو کتنے سال ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، اس وقت بھی بےمانی جرم تھا اور آج بھی جرم ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی جو قبول نہیں ہوئی، اس نے وہ بےمانی کی اور اس کی وجہ سے وہ خناس ہو گیا، تو آج بھی وہی معاملہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ دو جگہوں پہ آیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ وہ وحی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ بھی کی تھی، کہتے تھے 10 commandments، احکامات 10، یعنی یہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ تعلیم نازل ہوئی تھی اس کا خلاصہ قرآن کے اندر بھی ہے۔ والدین کی عزت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا صرف اسلام میں نہیں، بلکہ کیا ہے، اللہ نے جتنے دین اتارا وہ تو اسلام تھا، پیغمبر میں پیغام ایک تھا، پیغمبر بدلتے رہے، پیغمبر بدلتے رہے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ انسان کا جس طرح وجود آسانی تقویم کے ساتھ وہ مکمل ہے، اس کا کردار بھی کیا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے انسان جی ننگے رہتے تھے، انسیولائز تھے، اس کی جو ہے نا 20 لاکھ سال پتہ نہیں 2 لاکھ سال پہلے جو ہراری کی ہومو سیپینس ہے کتاب اس کے اندر ہے یا ہوموڈیوس کے اندر ہے، تو یہ اس طرح نہیں ہے۔ پہلا انسان سیولائز تھا آدم علیہ السلام، وہ پورا شعور والا تھا، پیغمبر شعور والا ہوتا ہے، یہ ہمیں بنا دیتا، پورا شعور تھا، اللہ کی پہچان تھی۔ اور خود سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ ہم نے تو اس کے جو ہے اسماء اللہ چاہیے، ان کو تو ہم نے علم دیا، اسماء سکھائے، پورا سے یہ سیولائز تھا۔ یہ نہیں پہلے کچے گوشت کھاتے تھے پھر پکے کھانے لگے تو ایک ایسا تھا، یہ نہیں۔ تو عزیز سامعین کرام، تو کردار بھی کیا ہوگا، وہی اصول ہیں جو پہلے تھے، جسم کی ساخت بھی ویسے، جو دنیا بدل رہی ہے ہم نے اس میں معاشیات ہے، کمانا آج بھی حلال ہے، کرنی آج بھی ایمانداری ہے، بےمانی سے آج بھی دور رہنا ہے، بس جو ہے شعبے بدل رہے ہیں، کل اور شعبے تھے کمانے کے، آج اور ہیں۔ تو جدید تقاضوں کے مطابق کوئی اسکل حاصل کرے گا، پرانے تقاضوں کے مطابق رہے گا بھوکا ہی مرے گا۔ تو جدید نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق وہ اسکل حاصل کرے گا۔ آج بھی وہی اصول ہیں، رزق حلال، برکت اور جو ہے امانت میں دیانت، خیانت سے دوری، آج بھی وہی اصول۔ جب انسان کی دیکھیں کردار کی بات ہوتی ہے، کتنے انسانوں کو یہ فکر ہے کہ بھئی ہمارا کردار، لیکن آج پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں، وہ بازی مٹکے ہوئے ہیں، بس فلاں بندے کے بارے میں بتائیں، فلاں جی سقفی کے بارے میں بتائیں، وہ کیا تھا۔ انڈیا میں ایک بحث وہ حضرت اورنگزیب کے حوالے سے جو ہے وہ جاری ہے، اور ہمارے ہاں بھی کئی شخصیات پہ صدیوں سے بحثیں ہو رہی ہیں۔ ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ صحیح ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے غلط ہیں، اور ان پہ لڑ رہے ہیں۔ اور تم اپنا تو جائزہ لے لو بھائی، مانو تم اپنا تو دوسروں پہ توہمتے ہیں، دوسروں پہ باتیں کرتے ہو، ان کے بارے میں تم سے کیا پوچھا جائے گا، اور تم اپنا جائزہ لو۔ کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ میرا کردار کیا، تو دوسروں کے کردار کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے سوال کیا، کہتا ہے کہ وہ بڑا چلاک تھا، اس نے کہا قال فما بال القرون الاولى، جناب موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا آپ کا ذرا پچھلے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا انہوں نے کوئی بات کرنی ہے تو ہمیں موقع لگ جانا ہے۔ وہ بڑے شانے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا قال علمها عند ربی، انہوں نے کہا ان کے بارے میں صحیح تھے غلط ہے یہ باتیں چھوڑو، اس کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو، آؤ اپنے بارے میں بات کرو۔ تو ہمیں بھی کیا ہے، اپنے کردار پہ غور کرنا چاہیے۔ آپ جہان کا بےمان ہے، دوسروں پہ تہمتیں لگاتے ہیں، کوئی صحابہ پہ لگا رہا ہے، کوئی کسی بڑی شخصیت پہ لگا رہا ہے، کوئی بس یہی کام کر رہا ہے۔ حدیث سامعین کرام، سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ اپنا کردار کیسا ہو، کردار کیسا ہو۔ ہم اپنے معاشرے میں
بھائی اسلام کا نام تو بڑا لیتے ہیں، نظر کہیں نہیں آتا۔ اسلام کی بات ہو رہی ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام نے کردار کی کیسی بلندی چاہیے؟ آج جو مسلمانوں کا زوال ہے اور فساد ہے، تفرقہ بازی ہے، فتنہ سازی اور محرومی کا شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کردار کا بحران۔ کردار کا بحران ایک ایسی چیز ہے کہ اسلام کتابوں میں تو ملتا ہے، عمل میں نہیں ملتا۔ بھئی یہ بات سچ ہے نہیں ہے؟ تو ہماری مورل ویلیوز اتنی گر گئی ہیں کہ بس عملی طور پر ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو عزیز سامعین کرام، کردار کا مطلب ہے زبان کی سچائی۔ یعنی اگر ہم کردار کو دیکھیں تو زبان کے اندر کیا ہو؟ سچ، یہ وہ بنیاد ہے۔ زبان کے اندر نرمی، زبان کے اندر خلوص، جذبات، دیکھیں انسانی جذبات کے اظہار کا سب سے بھرپور طریقہ ہے زبان، کہ جس سے انسان اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کرتا ہے۔ بھئی اپنے جذبات کا اظہار ہے نا، جب اللہ نے آپ کو زبان دی ہے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، تو آپ دوسروں کے بھی جذبات کا احترام کریں، آپ دوسروں کے جذبات کو بھی تباہ نہ کریں۔ آپ اپنے دل کی بات تو لوگوں کو بتا رہے ہیں لیکن آپ دوسروں کے زبان کے تیر سے لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتے ہیں۔ تو بھئی زبان بولے تو سچ بولے، زبان میں نرمی، اور زبان میں کیا بات میں خلوص، وہ خلوص کی تصویر، تو یہ ہے زبان۔ زبان کا شکر بھی یہی ہے کہ زبان سچ بولے، سچ خیر لائے گی۔ اسی طرح دل کا صاف ہونا، دل تو سب کے پاس ہے لیکن اس کے اندر وہ جو ایمان سے لبریز ہو، تقویٰ سے سجا ہوا ہو اور خلوص سے بھرا ہوا ہو، وہ دل پاک ہوتا، جس کے اندر ایمان کے جو ہے وہ نہریں بہ رہی ہیں، ہر تہہ میں ایمان کی لہریں ہیں جو اس کو سیراب کر رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ دل جو خلوص سے بھرا ہوا۔ نظر کا دیکھیں کردار، نظر میں حیا، کیا ہو؟ حیا۔ جب حیا اور پاکیزگی نہیں ہوگی پھر کیا بچے گا؟ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ انسان اگر اس کی نظر میں حیا ہے، آج کے اس جدید دور میں بڑا مشکل ہے کردار میں۔ اور یہ نظر ایسی چیز ہے، بزرگ فرماتے تھے کہ ایسے دیکھتا ہے نا تو یہ دل میں اترتی ہے، تو دل میں جو نیکی ہوتی ہے پانی پھرتی جاتی ہے، اس جذبہ نیکی کو بہا جاتی ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے۔ تو نگاہ میں حیا، جہاں بے حیائی، فحاشی، اور صرف یہ نہیں، فرمایا کہ یہ حیات و ایمان میں سے، ایمان کے اجزاء، الحیاء من الایمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بتائی۔ تو نگاہ، ہاتھ ہے اپنے تحفظ کے لیے بھی، محنت کے لیے بھی، تو ہاتھ امانت والا، ہاتھ خیر لائے، ہاتھ کا کام ہے مدد کرنا، وہ مدد کے لیے ہو، نہ کہ کسی کا حق مارنے کے لیے۔ اور قدم اپنی منزل کی طرف تو جائیں، دوسروں کی منزل کو، دوسروں کے معاملات میں ٹانگیں نہ اڑیں۔ تو کردار یہ ہے۔ اسی طرح عدل دیکھ لیں، نیت دیکھ لیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو یہاں عزیز سامعین کرام اگر ہم گہری بات کریں کردار کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے زندگی کو آپ دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال زندگی گزاری، لوگوں نے پایا بڑی صفات تھی، لوگوں نے اس بات کی گواہی دی آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی۔ کون سی 2 صفتیں بتائیں؟ صادق اور امین۔ یہ نہیں بتایا وہ حاجی بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں، یہ انسان کی ذاتی معاملات ہیں۔ معاشرتی جو ہے وہ کیا تھا؟ صادق اور امین۔ آپ کے بارے میں قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے بڑے یعنی عظیم مرتبے پہ فائز ہیں، یعنی اخلاق کی جو چوٹی ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کے آپ علمبردار ہیں۔ عزیز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا ہے؟ وہ تھا صادق اور امین۔ آپ کا تھا تعارف کہ خلق عظیم۔ تو یہ کردار کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے
دشمن کفار مکہ کتنے شدید خلاف تھے، جب بیچ میں تھے تو قتل کی سازشیں کرتے تھے، جب چھوڑ گئے تو پیچھے آ گئے، نفرت اتنی کہ وہ قتل کی سازش۔ بھائی ایک آدمی سے نفرت کی کتنی انتہا پہ بندہ پہنچتا ہے تو قتل کے طریقے ڈھونڈتا ہے۔ اور دشمنی کو ان کے پیسے کھا گئے تھے؟ نہیں، ایک شیطانی دشمنی تھی، بس شیطان انہیں ٹون کر رہا تھا۔ اس آدمی جس کے بارے میں ان کی وہ دشمنی تھی، امانتیں ساری ادھر رکھی ہوئی، جس سے وہ اتنی نفرت کرتے ہیں اور جس کے دشمن ہیں، لیکن وہ صادق اور امین ہونے کی وجہ سے امانتیں کس کے پاس رکھی ہوئی ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب دشمن ہے۔ انہیں ان کے دشمنوں کو بھی پتا تھا کہ بھائی ان جیسا امین کوئی ابو جہل کے پاس تو نہیں رکھی، اکرمہ کے پاس تو نہیں رکھی، شیبہ عتبہ ولید کے پاس تو انہوں نے امانتیں نہیں رکھی، سرداروں کے پاس نہیں رکھی، رکھی کس کے پاس ہے؟ جس سے وہ نفرت بھی کرتے ہیں، قتل بھی، شہید بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں یہ پتا ہے یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ یہ وہ فرد ہیں خلق عظیم۔ اور آپ کا کمال دیکھیے کہ وہ قتل کے لیے گھر پہ کھڑے ہیں، آپ ان کی امانتوں کا پورا بندوبست کر کے پھر گئے تاکہ ایک ایک آدمی کی پوری امانت ملے۔ پیغمبر کی ذات یہ نہیں ہے بس لکھ دیا گیا کہ آپ بہترین ہیں، آپ نے کر کے بتایا کہ مجھ سے کوئی بہتر نہیں۔ کسی بھی معاملے میں کوئی بندہ آپ سے عبادت میں بڑھ نہ پایا، کوئی بندہ آپ سے عقل و شعور میں اور سخاوت و فیاضی میں، معرفت میں کوئی آگے نکل سکا؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ نے اپنے عمل سے، جو عظیم لوگ ہوتے وہ اس طرح نہیں کتابی اسٹیٹمنٹ تھی، میں آپ کو ایک منصب دے دیا باقی کچھ نہیں، آپ نے عمل سے ثابت کر دکھایا میرے جیسا کوئی نہیں۔ میری سوچ، میری ادا، میرا عمل، میرا ایک ایک بات، جملہ انسانیت کے لیے کتنا خیر تھا۔ آپ کی ہر ایک بات۔ عزیز سامعین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یہ تھا کہ آپ تھے صادق الامین، آپ کے صحابہ کے بھی تعارف اسی طرح بنے۔ بھائی حضرت ابو بکر صدیق، تو تعارف کیا ہے؟ صدیق، تعارف کیا ہے؟ سچے آدمی صدیق۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، حاجی ابو بکر تو مشہور نہیں ہے، یا حافظ ابو بکر، تو ابو بکر ہیں صدیق، عمر ہیں فاروق اور عادل۔ حضرت عمر یا حاجی عمر تھے، یا مولانا عمر، یا حافظ عمر، یا ملک عمر، یا مخدوم عمر، کیا تھے؟ سارے تھے نا بھائی۔ مخدوم بھی انہی کا لقب ہے، شیخ بھی انہی کا لقب ہے، شاہ بھی چلو انہی کا ہے پرشین اللہ، چلو ان کو کہہ دیں، وہ شاہ بھی تھے، ملک بھی تھے، ملک بھی انہی کا تھا۔ حضرت عمر کو تو سارے سوٹ کرتے تھے، ملک مانا بادشاہ بھی تھے، لیکن ان کا تعارف کیا تھا؟ عمر فاروق۔ دنیا انہیں عادل کے نام سے جانتی، حضرت عثمان کو دنیا ان کی سخاوت سے جانتے ہیں کہ آج عثمان تھے، نہیں، سخاوت ان کی غنی، وہ فیاضی تھی، تو فرمایا عثمان غنی، جناب علی درویش ہستی، آپ کا بس تھا بہادری، علم و حلم، آپ کو دنیا اس طرح سے جانتی۔ تو یہ تعارف تھا صحابہ کا۔ ہر صحابی کا ایک ایسا روشن کردار تھا کہ وہ جس طرح پیغمبر اپنے کردار سے پہچانے گئے، یہ بھی اپنے کردار کے جو ہے ذریعے سے کھڑے رہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ باقی القاب تو ماشاءاللہ بندے کے ختم ہی نہیں ہوتے، ایک ایک آدمی کے، وہ نسبی القاب دیکھ لیں، کوئی دینی پیشوا اس کے آپ دیکھ لیں، کوئی اور اس کو کوئی ملا ہے منصب تو آپ دیکھ لیں کہ وہ اس کے القابات ختم ہونے والے بھی نہیں ہیں۔ جو نبی اتنی بڑی ہستی تھی کہ جس کا تعارف بھی صادق تھا، تو ماننے والا جھوٹا ہو، یہ ماننے والا ان کا ماننے والے، جس کا تعارف بھی امانت داری ہو اور اس کا ماننے والا پورا بے ایمان ہو، تو یہ اتنی مثال بڑی بات تھی کہ بھئی کہ خالی نام رکھنے سے نہیں، تو جب پیغمبر کی اتباع میں ہوگے، پیغمبر کو مانیں گے تو سچا بھی ویسے ہونا پڑے گا اور امانت دار بھی ہونا پڑے گا، اسی طرح امین ہونا پڑے گا۔ تو بھئی اگر یہ نہیں ہے تو پیغمبر کو کیا مانا ہے آپ؟ آج اسی لیے بھئی معاملات ہیں کردار کی کمی کی وجہ سے،
کردار نہ ہونے کی وجہ سے اسلام لوگ ہم سے نفرت کرتے، اسلام سے نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا کردار بدبودار ہے۔ جب کردار اعلیٰ ہو گیا تو پھر کوئی مثال ہے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں وہ معاملات ایسے ہیں، عزیز سامعین کرام، اسلام محض صرف ظاہری عبادات کا نام نہیں، بھائی بندہ نماز پڑھ لے، روزہ، حج، زکوٰۃ اور یہ معاملات، بلکہ یہ سارے کردار سازی کے ذرائع ہیں۔ ایک طرف تو آپ عبادت گزار ہیں، دوسری طرف جھوٹے ہیں، تہجد ہی نہیں چھوڑتا، نماز میں پڑھتا ہے تو آدھا گھنٹہ ذکر کرتا ہے، اتنے بات کے جھوٹ ملے نہیں، یہ تو اس کو بہا دے گی، اس کردار کو ختم کر دے گی۔ اور یاد رکھیں، یہ جو ان کا تعارف تھا صادق الامین یا ابو بکر صدیق یا عمر فاروق یا عثمان غنی یا علی حیدر یا علم و حلم کے وہ علم بردار تھے، یہ سب تھا تعلق دنیا میں عبادات کے یا حقوق العباد کے حوالے سے۔ تو انہوں نے جب دنیا کو نفع دیا تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ان کی قبولیت کا یہ معاملہ کیا۔ ہم کیا ہیں؟ ہمارے ہاں زہری ہے معاملات ہے، زہر کو بس ماشاءاللہ سلجھنے کا داڑھی رکھ لیا، زہر بدل دیا، اندر ہوئے کال ہے، اور فائدہ کیا دیا؟ بھئی تبدیلی باہر سے بھی ہو، داڑھی رکھنا سارے انبیاء نے رکھی ہے، ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن وہ قالب بھی تو بدلے نا، خالی ظاہر بدل رکھے نہیں۔ ہمارا معاشرے کا المیہ ہے ظاہری چیزوں تک بس محدود رہتے ہیں، باقی کخ نہیں، کردار یا چیزیں۔ میں بطور مسلمان میری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، اور تو روٹی نہ ہضم تھی سے جھوٹ نہ بولے، یہ دو کھانا نہیں ہوتا ہوں کھانا نہیں ہضم دینا، فرمایا نہیں۔ وہ کہتا ہے نا بھائی، کعبہ بھی گئے پر نہ چھٹا عشق بتوں کا، کعبہ بھی گئے پر نہ چھٹا عشق بتوں کا، زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ ہوس کے۔ کعبہ میں گئے لیکن وہ بتوں کا عشق وہ ویسے رہا، صرف بت یہ صنم عورتیں نہیں ہیں، یہ دولت، وہاں ایک خدا کی آگے جھکنا تھا، تو یہ دولت اور انار ان چیزوں کی کیا حیثیت بچتی؟ کوئی حیثیت نہیں۔ وہ چکر تو لگا ہے کعبہ کا، انار کا بت اندر ویسے کھڑے، صنم پھر بھی کھڑا ہے، زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ ہوس کی۔ ہوس ختم ہونے والی بیماری نہیں ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، اندر بدلیں، کردار بدلیں، تو ظاہر ہے وہ کردار بدلیں گے کیسے؟ بھئی آخر یہ ساری بات ہو رہی ہے ایک مسلمان کا کردار، وہ کردار بدلے گا کیسے؟ اس کے لیے سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان ایسی طاقت ہے کہ انسان اپنی زندگی تک جو ہے بے خوف و خطر اللہ کی راہ میں دے دے۔ ایمان ایک ایسی طاقت ہے، تو ایمان کردار کو بناتا ہے۔ ایمان جب ہوگا، یہ صرف عقیدہ نہیں بلکہ یہ پورے وجود کے اندر اتر جانے والی روشنی ہے۔ اگر یہ اتر گئی، جس کا دل اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے، اس آدمی کے اندر توکل، صبر، ایثار، شکر، سچائی، عدل اور اس طرح کی وہ تمام خوبیاں، یہ دیکھیں جب آپ فصل ہی نہ بائیں، فصل ہی کا ایسا نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا، جھاڑیاں پیدا ہوں گی۔ تو ایمان کا بیج لگائیں گے تو یہ ہر جس طرح زمین زرخیز ہو نا، موسم کی ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر زمین ایمان سے لبریز ہو تو پھر یہ صبر، شکر، توکل، سچائی اور عدل جیسے معاملات وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ ضرور آئیں گے۔ دوسرا ہے کہ بھئی پہلے نمبر پر ایمان۔ آپ جتنی بھی باتیں سنیں گے، جتنے بیانات سنیں گے، ہر چیز کے اندر بنیادی اساس ہے ایمان۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں اٹھا کے کھا لیں تو آ جائے گا، اس کے لیے شعور، اس کے لیے معرفت، اس کے لیے اس حقیقت حقہ کا وہ تعارف سیکھنا پڑے گا، جو اگر سامنے آ جائے تو انسان کا اگر ضمیر زندہ ہے، اس کے سامنے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتا ہے۔ اس حقیقت حقہ کا جو اقرار کرتا ہے، یہی ایمان ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی نہ ہو، ایمان کے بنیاد کو بھی پتہ نہ ہو، تو اس آدمی کے اندر کردار کی کون سی خوبی پیدا ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی ہوگی تو عادتاً مزاجاً ہوگی، وقتی ہوگی اور ختم۔ تو عزیز سامعین کرام، کردار کے لیے ایمان ضروری ہے، کردار کے لیے علم ضروری ہے۔ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں وہ لوگ ہوتے ہیں بھئی علم والے میں جو یہ سرکاری تعلیم حاصل کرتے ہیں، مثال کوئی ایم ایس سی کر کے مختلف، دیکھیں یہ سکلز ہیں،
آپ MSc میتھمیٹکس ہیں، وہ آپ کو کون سا وہاں پہ معاشرت اور اخلاقیات سکھا رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں، وہ آپ کو 2 + 2 = 4 سکھا رہے تھے، بس اور کیا انہوں نے سکھانا تھا؟ تو یہ اسکل ہے، یہ ایک محدود صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک فیلڈ میں، اس کی بھی اپنی جگہ حیثیت ہے اور اہمیت ہے، لیکن شعور اس کا نام نہیں ہے۔ شعور وہ ہے جو دین دیتا ہے، جس میں انسان کو احساس ہوتا ہے، جس کو انسان کو رشتوں کا پتہ چلتا ہے، جس کو انسان کو اپنے رب کے معاملات سے لے کر دنیا تک کی ساری چیزوں کی حقیقتوں کو پتہ چلتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ وہ ہے علم، کردار کے لیے معاملہ۔ اگر آدمی کے پاس وہ شعور نہ ہو تو آپ دیکھ لیں بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں لوگ جنہیں اپنے ماں باپ سے تمیز نہیں ہوتی بات کرنے، بڑے وہ انٹلیکچوئل آدمی ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی میں تباہ انسان ہوتے ہیں، کچھ بھی عملی طور پر نکارہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ تعلیم لی جاتی ہے نوکریوں کے لیے، باقی تو کوئی ہے نہیں، تو اس لیے پھر وہ ہیں سکلز، وہ آج کے دور میں وہ آپ اپنی معیشت اور معاشرت کے لیے حاصل کریں، لیکن یہ جو دین کا معاملہ ہے یہی اصل علم اور شعور ہے کہ جس سے انسان بنتا ہے۔ بھئی انسان کیا بنتا ہے؟ انسان، ورنہ شکل تو انسانوں جیسی ہوگی۔ آج سارا زور انسان کی ظاہری خوبصورتی پہ لگ رہا ہے، بس سرجریاں ہو رہی ہیں، کاسمیٹکس آپ دیکھ لیں، بس وہ اپنے منہ چمکانے اور ظاہری صورت بنانے میں لگا ہوا ہے، اندر چاہے وہ جتنا کالا ہو، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھے سینے میں، تو یہی بس چل رہا ہے۔ بھئی وہ بھی ٹھیک ہے، انسان خوبصورت نظر آئے، یہ بھی اس کی خصوصیت ہے، لیکن اگر وہ اندر سے گندا ہے تو پھر وہ ایک دھوکہ ہی اور کیا، وہ منافق ہے تو کیا۔ تو جو علم نہ بدلے، وہ علم ہو اور آپ کو نہ بدلے، وہ وبال ہے۔ وہ علم جو عاجزی لے آئے، انسانوں کے اندر خیر خواہی لے آئے، انسان کو اپنے رب کے قریب کر دے اور بندوں کے قریب کر دے، یہ اصل علم ہے کہ جو اللہ کی عبادت پہ اور بندوں کی خدمت پہ لگا۔ اصل تو یہ بات ہے۔ تیسرا ہے نیت، تو یہ کردار کو بناتے ہیں کہ انسان کوئی بھی نیکی کرے، چاہے اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، کسی سے بھی، اس کا ایک ہی پیچھے نقطہ ہو، وہ اللہ کی رضا۔ جب یہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، کسی کی بھی نہیں، بس وہ یہ دیکھتا ہے اللہ کا حکم ہے میں کروں گا، بس نیت خالص ہو تو چھوٹا عمل بھی اس کو بڑے درجات دے جاتا ہے۔ اگر نیت خالص نہ ہو تو بڑے بڑے عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ خلوص نیت یہ ایک بڑی بات ہے۔ تو جب آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کریں تو اس کا اجر کیا ہے؟ اجرہ علی اللہ، اس کا اجر کس کے پاس ہے؟ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا اور نیکی کر کے پچھتا رہا ہوں، اس کے ساتھ بھلا کر کے بڑا پچھتایا ہوں۔ ہمارے یہاں ڈائلاگ ہوتے ہیں، ہماری زبان میں کہ نیکی کا زمانہ تھوڑا ہے یا بھلے دا ویلا تھوڑا ہے۔ تو یہ جب یہ جملے، یہ کوئی اسلام کے الفاظ تھوڑے ہیں، یہ تو کلمات کفر ہیں۔ تو مسلمان تو ایسا ہے کہ بس وہ اسے اللہ کا حکم آ جائے۔ پھر تو نیت، کردار کو ہم نے یہ 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے فردی کردار، کہ انسان انفرادی طور پر اپنی شخصیت کس طرح کرے۔ پہلے تو خود کے ساتھ مخلص ہے، جب تک وہ اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہ ہوگا، اور اس خلوص کی انتہا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ سب سے زیادہ خلوص اپنے ساتھ یہی ہے نا کہ اپنے آپ کو کس سے بچائے؟ آگ سے بچائے۔ جب وہ اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں، کسی اور کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر اگر ہم اس کو اس حوالے سے دیکھیں کہ بھائی دنیا کے اندر میرا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، بھائی دی امانت ہے نا، میرے جسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے۔ ہاں بھائی، حفظان صحت، اس کی جو صلاحیت ہے، اس کے جوابات دینا پڑیں گے۔ ایک آدمی جان بوجھ کے اپنی صحت کو تباہ کرتا ہے، اس کو وہ جواب دے ہوگا۔ کوئی سمجھائے تو کہتا ہے یار میرا اپنا جسم تو ہے، اور بھائی تیرا جسم ہے لیکن امانت ہے، اس بات کو بھی سمجھ، یہ امانت ہے، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ وقت کی قدر ہے، اس کا بھی جواب دیں، زندگی کا بھی جواب دیں، صحت کا بھی جواب دیں، ہر چیز کا وہ جواب دے ہے۔ تو انفرادی کردار میں وہ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہے بھائی۔ اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی بیماری نکل آئے نا تو وہ پھر 10 ڈاکٹروں کو دکھاتا ہے، آرام بھی ہو رہا پھر ایک اور ڈاکٹر کو دکھاتا ہے کہ تسلی کے لیے۔ بھائی جب جسمانی عیوب آ جائیں تو آپ تسلی کے لیے بھی ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں اور بڑے بڑے ٹیسٹ کراتے ہیں اور پتہ نہیں ہر شے ہزاروں لاکھوں لگا دیتے ہیں، لیکن اپنے کردار پہ کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ کوئی مجھے بھائی میں کوئی پتہ کروں میں کس پانی میں ہوں، کچھ بھی نہیں۔
وہ ظاہر پہ یا جسم پہ لگ رہا ہے، بھائی خدا کے بندے وہ بھی اللہ کی ایک معاملہ ہے وہ کریں، لیکن اصل چیز پہ بھی تو فوکس کرے نا، وہ اس کے قریب ہی نہ جائے۔ تو کردار کی جو ہے نا فردی حیثیت، اس میں ہر آدمی جس طرح سچائی ہے، آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی بھلائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو بھائی سچے نبی کی جھوٹی امت ہو سکتی ہے؟ یہ کتنا بڑا مذاق ہے۔ تو سچائی یہ فردی ایک کردار ہے کہ آدمی کا تشخص ہو سچ، جو آدمی اس لیول کا ہو یہی کردار ہے۔ ایک ہمارے بزرگ دوست واقعہ سناتے تھے اور اس حوالے سے بڑا فٹ آتا ہے۔ ایک ذمہ دار آدمی تھے، اس کا بیٹے نے نا ایک آدمی کو قتل کر دیا، مظاہرہ تھا۔ جب اس کو قتل کر دیا تو وہ ظاہر ہے وہ ذمہ دار آدمی تھے، کوئی گواہی نہ دے، وہ کیس انہوں نے عدالت میں کیا، تو اب ظاہر ہے کہ امیر آدمی تھے تو کون گواہی دیتا۔ تو وہ جو مظاہرہ قتل ہوا تو اس کے والد نے جج کو ایک بات کی، اس نے کہا جج صاحب میری آپ سے بس ایک گزارش ہے، اس لڑکے کا جو والد ہے نا بس وہ آ کے کہہ دے میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا تو میں جو ہے نا یہ کیس ہی اٹھا لوں گا، یعنی بس اس کا والد کہہ دے۔ تو جج نے کہا چلو بھائی کیس لمبا کرنے سے یہی ہے کہ بھائی جان چھڑائیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس کے والد کو بھائی اگلی پیشی پہ لے آئیں، وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بس یہ کہہ دے اس نے قتل نہیں کیا تو جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ جو اس کے والد کو لایا گیا تو جج نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ، تو اس نے کہا میرے بیٹے نے قتل کیا، کیونکہ اس کو مظاہرے کو پتا تھا اس کا باپ جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں میرے بیٹے نے قتل کیا، تو مظاہرے نے اسی بات پہ کہا کہ بس میں نے یہ کیس جو ہے نا معاف کر دیا اس کو۔ اس نے دیکھیں وہ سچ بولا کہ انسان وہ ہے اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ قربان کر دے، لیکن وہ اس کے اندر کردار کی اتنی خوبصورتی تھی کہ وہ کیا ہے اپنے بیٹے کو اس نے کہا نہیں بیٹے نے قتل کیا، اس کو پتہ تھا اس کو سزا ہو جانی ہے لیکن اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ہے کردار کی عظمت۔ وہ حیدرآباد دکن کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا تو دو سے آپس میں لڑائی ہو گئی، کسی بات یا پتہ کوئی کاروبار تھا تو کیس کر دیا۔ تو وہ دوست تھا نا تو اس نے اپنا جو جس کے خلاف اس نے کیس کیا تھا وکیل اس کو بنا دیا، اس نے اپنے کیس کا وکیل بھی اس کو بنا دیا، کیونکہ وہ اس کو جانتا تھا کہ کیس بھی اپنے خلاف لڑے گا اور ایماندار اتنے پورے خلوص سے لڑے گا۔ ویسے ہوا کہ اس نے اپنے خلاف کیس جیت دیا اس کو۔ یعنی وہ یہ ہوتا ہے اصل میں کردار، کہ کوئی آدمی کردار میں اتنا ہو کہ وہ اپنے خلاف ہی فیصلہ کرا دے لیکن وہ کردار کو ہار نہ دے۔ عزیز سامعین کرام، سچائی، امانت داری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر امانت داری نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، جس کے اندر امانت داری نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں اس پیمانے پہ کون فٹ آداد، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی 3 نشانیاں دکھائی یا بتلائیں، وہ تینوں فرمایا کہ وہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ یہ 3 منافق کی نشانی۔ اب آپ ذرا اس بات کو غور سے دیکھیں، پیغمبر کی زبان کی تصدیق ہے، ماننے والا تینوں میں انوالو ہے۔ یعنی ہم آج کس لیول کے بندے ہیں بن گئے ہیں کہ جس پیغمبر نے کہا تھا یہ منافق ہے اس کے ماننے والے اسی پہ عمل کریں۔ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلط کہہ سکتے ہیں؟ غلط ہم ہیں لیکن ہم بدل نہیں رہے۔ ہم کہتے ہیں وہ تو ایسے ہے، اس کو دیکھتے ہو کہتے وہ بھی ایسے ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھو تسلی ہو رہی ہے، چلو میں اکیلا نہیں، بے ایمان بھی ہے، چلو وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں، تو سارا آوے چٹ ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ معاملات آ جائیں، اسی طرح معاشرتی کردار میں، خاندانی حقوق کے حوالے سے، اور مثال یہ ہر عنوان اپنے اندر اتنی وسعتیں رکھتا ہے۔ ہمارے پاس تو مثال جو ہے نا یہ وقت قلیل ہوتا ہے تو یہ کوئی بات بھی مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ انفرادی، معاشرتی اور یہ اس معاملے میں تھا کہ اور اس اجتماعی و عالمی کردار، تو یہ ساری اپنی جگہ خوبصورت مثالیں ہیں۔ تو میں یہاں آخر میں ایک آدمی کا بس ذکر کرنا چاہتا ہوں، ہمارے استاد ہیں نور محمد جمعہ صاحب، ان میں نے خوبی دیکھی جو باقی کسی میں بھی نہیں دیکھی، اور کیونکہ عرصہ 10 سال سے ان سے تعلق ہے۔ برما میں جب ظلم ہوا اس آدمی نے آواز اٹھائی، وہ آواز دبی نہیں۔ عراق میں ظلم ہوا اس آدمی نے آواز اٹھائی، عراق میں ہوا اس نے اٹھائی۔ افغانستان میں ہوا وہ بندہ چپ نہیں ہوا،
उज़्बेकिस्तान में वो बंदा चुप नहीं हुआ, चाइना के अंदर वो बंदा। मैं कहता हूँ दुनिया में जहाँ जुल्म हो, वो बैठे गैर मुल्क में हैं भी गैर मुल्क, कोई दुनिया के अंदर किसी जगह मुसलमान पे कोई ज्यादती हो, उस आदमी ने कभी भी दिन रात उसके खिलाफ आवाज जरूर उठा। छोटे से छोटा वाकया उसे पता चल जाए, हम बस अपने बस जेबें फुल हैं माशाल्लाह, बाकी कोई फिक्र नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान जज्ब की तरह है। तो अजीज सामीन किराम, जुल्म के खिलाफ बोलना भी, चलो भाई कुछ नहीं कर सकते, अब गजा में कितना जुल्म हो रहा है, इतना जेनोसाइड हो रहा है, तो कौन इसका जिम्मेदार है? तो हमें चाहिए चलो हम अमली तौर पर नहीं, कम अज कम बंदा अपनी जिंदगी में आवाज तो उठाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें ये खूबी है। हमें भी अल्लाह ताला ऐसे बनाए, भाई मेरे पाँव में दर्द हो ना तो फिर मेरे माथे पे शिकन जरूर आएगी, आवाज से भी पता चला कोई तकलीफ है, पेट में दर्द हो तो पता चल रहा, रंग फक हो जाता है बंदे का। तो भाई कोई बीमारी हो तो चेहरे से पड़ा जाता है ना। तो एक मुसलमान का इसी तरह है, उम्मत का ये तस्वुर है। तो भाई हर कोई कहता है भाई छोड़ो बस अपनी जेब फुल करो, तो बाकी कोई पता नहीं। तो अजीज सामीन किराम, फिर ये किरदार नहीं, तो हमारा मौजू था बदलती दुनिया और मुसलमान का किरदार। इंशाअल्लाह अगले नशस्त में अगर इसका बकिया हिस्सा पेश करने की कोशिश करेंगे या नए उन्वान से बात करेंगे। भाई सादी बात यह है, किरदार नहीं तो कुछ नहीं, ये सारी ज़ुबानी बातें, ये किताबी बातें। किरदार है तो फिर कुछ है। अगर आपका दीन या आपका ईमान आपको बेईमानी से नहीं रोक सकता, फिर जहन्नम के जूतों से भी नहीं रोक सकता। आखिरी बात, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत फरमाए।